اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج جون 1968 کی 2 تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے نئے سلسلہ میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے گزر رہے ہیں. سورہ فاتحہ میں ایک شدید آرزو تڑپ کر لبوں پہ آ گئی تھی ان الفاظ کے ساتھ کہ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سفر زندگی میں اس راستے کی طرف رہنمائی ملے جو سیدھا اور ہموار ہے. یہ آرزو زبان پہ آئی تو اس کا جواب دیا کہ تم یہ رہنمائی مانتے تھے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ضابطۂ ہدایت ہے جس کے اندر وہ رہنمائی ہے جس کی طلب اور تڑپ تمہارے دل میں پیدا ہوئی تھی. ادھر سے دعا آپ کے لب پہ آئی اور ادھر سے اسے شرف قبولیت حاصل ہو گیا. یہ تم چاہتے تھے، یہ لیجئے، لیکن کہا کہ رہنمائی کی تو ضرورت اسے ہی ہوتی ہے جو راستہ چلنا چاہے. جو گھر میں بیٹھا رہنا چاہے اسے تو راستے کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم چلنا چاہتے ہو، اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی تم کسی سے پوچھو، آپ کسی سے پوچھیں راستے کی بابت، تو پہلے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے شالی جانا ہے، کون سا راستہ اس طرف جائے گا. آپ کو پہلے اپنی منزل کا تعین کرنا ہوگا، آپ نے جانا کہاں ہے. جب منزل کا تعین ہوگا تو پھر راستے کی رہنمائی کا سوال پیدا ہوگا. آوارگی میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو 2 شرطیں ہو گئیں، چلنا چاہے اور ایک متعین منزل پر پہنچنا چاہے. تو پھر اس کے بعد رہنمائی کی ضرورت کاہے کے لیے ہو کہ راستہ بے خطر ہو، سیدھا ہو، ہموار ہو. تو قدم اٹھانے سے پہلے ضروری ہے نا کہ آپ کو اس کا یقین ہو جائے کہ جس راستے پہ میں گامزن ہوں وہ ان شرائط کو پورا کرتا ہے اور اس طرح میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا. اسے کہا الذین یؤمنون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قدم اٹھانے سے پہلے اس کا یقین کر لیتے ہیں کہ راستہ صحیح ہے. میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ دین جب مذہب کی سطح پر آتا ہے تو اس کی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ الفاظ اور اصطلاحات تو اس کے وہی رہتے ہیں، لیکن ان کا مفہوم بدلتا ہے، اور یہ بدلا ہوا جو مفہوم ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے. اب جو اس ترجمے سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس اصل کو، تو وہ کبھی بھی نہیں ہم سمجھ سکتے. وہ ترجمہ تو کسی بدلے ہوئے مفہوم کا ہوتا ہے. ایمان کا ترجمہ آپ کے ہاں تو اس کو ایمان ہی رکھا گیا. انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ فیتھ ہوا. فیتھ سے متعلق ایک تصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ فیتھ اور ریزن، ایمان اور عقل و فکر، یہ اینٹیتھیسس ہیں، بے متضاد ہیں، ایک دوسرے سے تضاد ہے اس میں. یعنی فیتھ جہاں ہوگا اس میں ریزن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. تو اب ایمان کا ترجمہ فیتھ کیا تو ذہن میں یہ بات آ گئی. چلتے ہی پہلی بات یہ کہ عقل و فکر کے دیے تو کرو گل، اور ان تاریکیوں کے اندر پھر اٹھاؤ قدم. اور وہاں اس نے کہا یہ تھا کہ ایمان وہ ہے جو تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے گا، اور یہ ایمان وہ ہوا کہ جو پہلے کوئی تھوڑی بہت عقل و فکر کی روشنی تھی پاس،
اسے بھی ہم نے پھونک مار کے بجھا دیا اور تاریکیوں میں ان راستوں پہ چلے، اور اس کا نام ہم نے رکھ لیا ایمان۔ ایمان کا ترجمہ فیتھ ہے، یہ علم و بصیرت کی بنا پر دلیل اور برہان کی روح سے دل اور دماغ کے پورے اطمینان کے بعد کسی صداقت کو صحیح تسلیم کرنے کا نام ہے۔ جو لفظ بھی اس کے لیے آپ معذور سمجھتے ہیں رکھ لیجئے، لیکن اس میں یہ مفہوم ہونا چاہیے۔ انگریزی کا لفظ کنوکشن کسی حد تک اس کو پورا کرتا ہے، بات وہ بھی ایسی ضروری نہیں۔ کنوکشن بھی ایک انتہائی درجے کی کنوکشن ہونی چاہیے کہ جو عقل و فکر و بصیرت، فکر، دلیل، ریزن کے ہر معیار کے اوپر پوری اترے، اور اس طرح آپ کو یقین اتنا کامل ہو کہ وہ شیک نہ کہیں آپ کا ہو، تو یہ ہوگا جسے کہا الذین یؤمنون۔ ایمان ہی کا ترجمہ ہمارے ہاں فیض ہوا، تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ آ گیا، یؤمنون بالغیب، چل گئے۔ اور جو ہی غیب کا لفظ ہمارے سامنے آیا، وہ ذہن میں ایسا ایک تصور دیا ہوا ہے کہ غیب کہتے ہی اس طرح ماننے کو ہیں کہ جس میں عقل و فکر کا کوئی دخل ہی نہ ہو، اندیکھی حقیقتوں کو ماننا۔ ایمان بالغیب آپ دیکھیے کہ روز ہم بولتے ہیں، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی اسے تو بس مان لینا ہے، بات یہ ہے کہ مان لینا ہے اس کو، یہ بات بھی نہیں۔ قرآن کریم نے غیب کے سامنے ایک لفظ لا کر خود واضح کر دیا کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ قرآن کا انداز یہ ہے، وہ ہمیشہ بالمقابل اس کے ضد کا ایک لفظ لاتا ہے اور اس سے اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ قرآن کے اندر خدا کے متعلق ہے کہ وہ غیب اور شہادت دونوں کا علم رکھتا ہے۔ تو گویا غیب وہ ہے جو نامشہود ہو، یہ شہادت اور مشہود جسے میں نے کہا یہ کیا ہے؟ جتنی چیزیں آپ کے سینس پرسیپشن میں آ جاتی ہیں، حواس کے ذریعے جن کا علم ہو سکتا ہے، اسے مشہود کہتے ہیں، اور یہ جو طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا، اسے شہادت کہتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ ایک تو عالم مشہود ہے، یہ وہ کائنات ہے جس کا علم حواس کے ذریعے سے، سینس پرسیپشن کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ایسی حقیقتیں بھی ہیں کہ جو تمہارے حواس کے زد میں تو نہیں آتی۔ یاد رکھیے عربوں کے ہاں غیب اسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو کہیں موجود تو ہو لیکن ابھی مشہود نہ ہوئی ہو۔ جو موجود ہی کہیں نہ ہو اس کے لیے وہ غیب کا لفظ بولتے ہی نہیں ہے۔ تو غیب کیا ہوگا؟ ایک تو غیب کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ انسانی علم کی کسی سطح کے اوپر غیب ہو، حواس کی ذات میں نہ آیا ہوا ہو، لیکن ذرا آگے بڑھنے کے بعد وہی چیزیں سینس پرسیپشن کے اندر آ جائیں۔ جب وہ یوں آ جائیں گی تو غیب نہیں رہیں گی، وہ شہادت ہو جائیں گی۔ کائنات کی سینکڑوں قوتیں، عناصر ایک دور کے اندر غیب میں ہوتے ہیں، دوسرے ہی دور کے اندر سائنٹیفک ڈسکوریز وہ ان کو مشہود بنا کے ہمارے سامنے لے آتی ہیں۔ اس لیے ایک غیب تو یہ ہوا کہ جو علم کی کسی سطح کے اوپر تاریخ کے کسی دور میں غیب کے شک میں تھا، اور اس کے بعد علم انسانی آگے بڑھتا گیا تو وہ غیب مشہود ہوتا چلا گیا۔ آج کائنات کی کتنی قوتیں ایسی مشہود ہو چکی ہے جو اس سے بیشتر غیب تھیں ہمارے لیے۔ یہ ریڈیو ایکٹیویٹیز کی چیزیں آپ کے ہاں دیکھیے، لہری تابناکیاں دیکھیے جن کے ذریعے سے اب آسمانوں پہ پہنچا جا رہا ہے، یہ ساری قوتیں اسی کائنات کے اندر موجود تھیں۔ دیکھیے وہ اربوں کی ڈیفینیشن موجود تھیں، لیکن
علم انسانی کی کوتاہی دامن کی وجہ سے مشہود نہیں ہوئی تھی، اب یہ آہستہ آہستہ مشہود ہوتی چلی جا رہی۔ تو ایک تو یہ چیز ہوا، کہا یہ گیا کہ یہی چیز نہ یہ سمجھو کہ جو چیز تم حواس کے ذریعے سے معلوم کرو کہو کہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا قرآن کریم نے عالم الغیب و شہادہ کہہ کے اس کائنات کی وسعتوں کو کتنا بڑھا دیا ہے۔ یہی نہیں کہ کسی ایک زمانے میں علم کی کسی ایک سطح کے اوپر انسان کے ذہن کی تنگ ناز میں جتنی چیز آ گئی، اس نے کہا کہ کائنات ہے ہی یہی۔ یہ تو کنویں کے مینڈک کی چیز ہے، اور جب اس چیز کو آپ ایک دین سمجھ لیں، اس کے ساتھ کوئی تقدس بھی اٹیچ ہو جائے، سینکٹی اٹیچ ہو جائے، تو پھر اس کنویں کو وہ اکبر الآبادی نے جو کہا تھا کہ چاہے زمزم کے آپ مینڈک ہیں، ہاں مقدس کنویں کے بنتا ہے۔ کائنات بڑی وسیع ہے، ایک دور میں ایک زمانے میں علم کی ایک سطح میں جو چیزیں غیب ہیں دوسرے وقت میں مشہود ہو جاتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو انسان کی اس فزیکل زندگی میں وہ غیب ہی رہتی ہیں، مشہود نہیں ہو سکتی۔ مثلا خدا کی ذات، ایسنس، ذات خدا بندی وہ کیا ہے، یہ چیز حواس کی زد میں نہیں آ سکتی۔ اس کے متعلق میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور بات چلی جاتی ہے ذرا فلسفے کے دائرے میں، اور اس قسم کی مجلس کے اندر تو اس قسم کی فنی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ دو لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ جو انفائنائٹ ہو، لامحدود ہو، وہ محدود یا فائنائٹ کے اندر آ نہیں سکتا۔ ہمارا ذہن اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کر سکتا جب ہم کہیں کہ وقت لامنتہا ہے، یعنی کہیں سے وقت شروع نہیں ہوا تھا، ذہن میں نہیں ہمارے آ سکتا۔ یا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کائنات کی حد آخری کوئی نہیں ہے، ذہن میں نہیں آ سکتا، جو جینے آئے کر لیجئے، امیجینیشن اور فکر کی دنیا کو کتنا کنسنٹریٹ کر لیجئے، ذہن کسی نقطے پہ جا کے ضرور کھڑا ہوگا، اس لیے کہ ذہن محدود ہے ہمارا۔ لامحدودیت جو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، اس لیے یہ جو چیزیں ہوں گی یہ تو غیب کی دنیا کے اندر رہیں گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو عالم غیب ہے جو پرسیپشن میں حواس کے اندر نہیں آتا، کیا اس کے اوپر ایمان اس طرح سے کہا گیا ہے کہ سوچنا نہیں، فکر نہیں کرنا، غور نہیں کرنا، ایسے ہی مانتے چلے جانا؟ یہی ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے نا پاسبلی، کہ جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پھر غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہے برادران عزیز، جب اس نے ایمان کی ڈیفینیشن یہ دی ہے کہ وہ غور و فکر اور عقل و بصیرت اور دلیل و برہان کی بنا پر کسی چیز کو سچ ماننے کا نام ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسی شک وہ لے آئے ایمان کے اندر جس کے متعلق کیا ہے کہ اسے تمہیں غور و فکر کے بغیر ماننا ہوگا، ایمان کی ڈیفینیشن کے خلاف چلا جائے گا۔ کسی شے کا سینسز کے حد کے اندر نہ آنا، حواس کی حد میں نہ آنا اور بات ہے، اور اس چیز کے متعلق بغیر غور و فکر کے ہی مان لانا یہ دوسری چیز ہے۔ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جو سینسز کی حد میں نہیں آتی، لیکن غور و فکر کے ذریعے سے انسان تسلیم کرتا ہے کہ ہاں وہ حقیقت ہے۔ جیسے اس کائنات کے متعلق جتنی چیزیں کریٹڈ ہیں، بنائی ہوئی ہیں، ان کے متعلق عقل اور فہم، لاجک کے جو لاز ہیں آپ کے ہیں، منطق کے جو قوانین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز مخلوق پیدا کی ہوئی آپ کے سامنے ہوگی، اس کا بنانے والا خالق جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ خالق آپ کے حواس کی زد میں آئے یا نہ آئے، فکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں۔ اس لیے جو چیزیں انسان کے حواس میں نہیں آ سکتی، قرآن انہیں بھی بغیر فکر اور علم کے ماننے کا تقاضا نہیں کرتا، اور اس کے لیے قرآن کی سند ملاحظہ فرماؤ۔
اس عالم غائب میں مرنے کے بعد کی زندگی میں سمجھتا ہوں سر فہرست آتی. خدا کے متعلق تو پھر بھی یہ اتنی کائنات جو ہے اس میں سے لاجیکلی آدمی اس نتیجے پہ پہنچ ہی جاتا ہے کہ یہ سلسلہ کائنات جو اس نقوبی سے چل رہا ہے کوئی قوت ہے پیچھے جو اس کے چلائے گی. لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق تو یہ چیز ایسے بھی نہیں آ سکتی. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ غیب پر ایمان کی شکوں میں مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے یہ ایسی نظر آتی ہے کہ صاحب یہ تو انسان کے غور اور فکر کی حد سے باہر کی ہے نا. اسے تو یوں ہی ماننا پڑے گا. قرآن یہ نہیں کہتا. بڑی لطیف چیز ہے اور یہیں سے تو قرآن کی عظمت سامنے آتی ہے. ایک ایسی حقیقت جس کے متعلق ہر شخص یہ کہے کہ یہاں تو انسانی فکر کا کوئی مقام نہیں, یہ تو اس کی سرحد سے باہر ہے. سنیے کیا کہتا ہے, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اس طرح سے خدا اپنے قوانین کو واضح کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے اندر فکر سے کام لے سکو. 2/219 2/219 220 سنتے ہیں آپ عزیزان من. قرآن کہاں لے جاتے ہیں؟ خدا کے متعلق غور و فکر سے تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ حیات آخرت کے متعلق, مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق جو یقیناً سرحد ادراک انسانی سے بہت بہت ماورا چیز ہے وہ اور یبین اللہ لا, یہ جو یہ آیات ہیں, نشانیاں ہیں, نامشروط کے لیے تو کچھ علامات ہی دی جائیں گی نا. یہ علامات لیکن ہم نے ان کو مبہم نہیں رکھا. یبین اللہ, نہایت واضح آیات, علامات, نشانیاں تمہارے سامنے ہم لے آئے ہیں اس چیز کی تاکہ تم لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ تم اس حیات دنیاوی اور آخرت کے متعلق غور و فکر سے کام لے سکو. لہذا یہ جو غیب ہے جو انسان کی سرحد ادراک میں, سینس پرسیپشن میں آ ہی نہیں سکتا, اس پر بھی ایمان بغیر غور و فکر کے نہیں لایا جائے گا. اب آپ نے دیکھا کہ یوم نونا کے اندر ہی جو چیز تھی ایمان لانا وہی کچھ کم نہیں تھی غور و فکر کے لیے. یوم نونا بالغیب کے اندر یہ چیز دینا کہ وہ چیزیں جو انتہائی غیب کے اندر ہیں جو کبھی بھی مشہود نہیں ہو سکیں گی ان پر بھی ایمان غور و فکر کے بعد لایا جائے گا. ایسے نہیں تسلیم کیا جائے گا اس کو. اور قرآن نے خود ہی یہ دلائل بھی اپنے ہاں دیے ہوئے ہیں. جب ہم آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے حیات اخروی کے متعلق اتنے دلائل قرآن نے دیے ہیں. اس کے بعد فکری دلائل ہیں. کسی کے سامنے مردہ زندہ اٹھ کے تو کھڑا نہیں ہو جائے گا, نہ ہی کوئی یہاں سے وہاں جا کے دیکھ دکھا کے پھر واپس آئے گا کہ ہاں صاحب میں دیکھا ہوں سب وہاں زندہ ہیں. یوں تو نہیں, فکری دلائل ہی دیے جائیں گے. اسی لیے لعلکم تتفکرون کہا ہے کہ فکری طور پہ تم اس کو تسلیم کرو گے کہ حقیقت ہے. ایک تیسری چیز غیب میں آتی ہے. ہمارے ہاں کسان دیسی گندم بوتا چلا آ رہا تھا. بڑی سے بڑی محنت ہوتی تھی. ہمارے ہاں تو کسی نے 20 من نکال لیا 1 ایکڑ میں سے, 25 من نکال لیا 1 ایکڑ میں سے. 2 برس ادھر محکمے زراعت نے کہنا شروع کیا کہ ہم ایک بیج لائے ہیں, اسے تم بو گے 100 من ایکڑ میں سے نکلے گی. سب کسان ہنس دیے, مت ماری گئی پاگل کی, 100 من جو ہے 1 ایکڑ سے. ارے جامعہ سوچ کی لو کہیں سے. اب وہ بیچارے محکمہ وہ ایگریکلچر والے, زراعت والے آ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ تک کیا کہہ رہے ہو, 5000 سال سے یہ بوتے چلے آ رہے ہیں ہم. وہ تو جب آدم کا نام آتا ہے تو گندم کا نام ساتھ ہی آ جاتا ہے.
किसी ने बहुत बहुत तीर मारा, कहीं 25 से 30 कर लिया, 100 मन, उन्होंने कहा 100 नहीं, 100 मन भी मजाक किया और आ दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने यहाँ के वो एग्रीकल्चर फार्म मुका दिए, गवर्नमेंट फार्म ही सही, उसमें उन्होंने उस बीज को बो दिया, और जब वो फसल कटी है तो उसके बाद जब देखा इन किसानों में कि फिर वाकई उसमें से 100 मन निकला, तो उसकी कैफियत अगले साल के लिए ये थी कि वो बीज मिलता नहीं था, भागे भागे फिर रहे थे ये किसान। ये पहले साल ये क्यों नहीं मान रहे थे कि इन्होंने महकमा ज़राअत के उस दावे को मशरूत तौर पर अपने सामने नहीं देखा था, वो उस वक्त गैब था। और एक ही साल के बाद वो गैब अपने नतायज महसूस को सामने लेकर जब आया तो हर एक उसके ऊपर ईमान ले आया। ये जो मैंने मिसाल दी, ये तो एक ऐसी तभी मिसाल है, 6 महीने के अंदर नतायज सामने आ गए। इंसानी जिंदगी की, माशरती और तमद्दुनी जिंदगी के अंदर भी इस किस्म का एक निजाम आता है। आज एक निजाम है, अब लफ्ज और कोई है नहीं, इसलिए इस बदनज़मी को भी निजाम ही कहना पड़ता है, और क्या कहा जाए, जिसके अंदर कोई चीज अपने मकाम पे है ही नहीं। ज़ाहर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, इसमें दौर दौरा है बदउनवानियों का, कानून शिकनियों का, बेईमानियों का, बददियानतियों का, हाथों के हथकंडों का, और उसमें इंसान देखता है कि सब किस तरह से मिलियनियर होता हुआ चला जाता है। इस दौर में एक शख्स ये कहता है कि नहीं भाई, अगर तुम ईमानदारी और दयानतदारी से अपना माशरा कायम करो तो तुम देखो कि उसके नतायज इसके मुकाबले में किस तरह से 100 मन फी एकड़ के हिसाब से निकलते हैं। हर शख्स हंस देगा, अरे जाओ मियां, कुछ तो ये भी कह देंगे कि हमने करके देख लिया मियां, यहां तो ईमानदार के लिए तबाही की तबाही है। कोई तस्लीम ही नहीं करता कि उस किस्म का हक पर मदनी निजाम भी अपने खुशगवार नताइज निकाल सकता है। क्या किया जाए इसके लिए? फिर आप इनको ज़हनी दलाइल ही देंगे, आवाम तो नहीं मानेंगे। वो तो कहेंगे कि मासूस शक्ल में सामने आए तो फिर है, आए कैसे? वो तो जब तक निजाम उस शक्ल का कायम न हो वो अपने नताइज निकाले कैसे? अब इनका शर्त इनकी ये है कि पहले नताइज निकालो फिर हम उसकी सदाकत को तस्लीम करेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी माशरे के अंदर वो लोग निकलेंगे जो फिक्री तौर पर, इल्मी तौर पर इस चीज को महसूस करेंगे कि बात ये ठीक कहता है। उसके बाद करने की बात क्या होगी? वो ये कहेंगे कि जो कुछ भी हो आओ हम इसमें अमल करके देखें। ये एक ग्रोह पैदा होगा, वो ग्रोह इस निजाम के उन नताइज को जो इस वक्त आपके सामने मशहूद नहीं है उनकी सदाकतों पर ईमान ले आए फिक्री तौर पर। और मैंने पिछली दफा कहा था कि मोमिन जब तक मुस्लिम नहीं होता उस वक्त तक तो नतीजा पैदा नहीं होता। इन सदाकतों पर यकीन ले आएगा और फिर क्या करेगा? फिर इस किस्म के वो फार्म अपने यहाँ कायम करेगा। किसी महदूद से खित्ते में ही सही वो इन वैल्यूज, इन अक़दार के मुताबिक एक निजाम कायम करेंगे, ये जमात। और उसके बाद बड़ी मुशक्कतें उठानी पड़ेंगी। टकराव आप देखते हैं किनके साथ होगा? पूरी दुनिया के बातिल निजाम के साथ टकराव होगा उनका। वो पूरी कोशिश करेगा बातिल का निजाम की इनको शिकस्त दे। इसके बावजूद वो इस्तिकामत से, सबात से इसके ऊपर चलते जाएंगे। ये क्यों चलते जा रहे हैं? इन्हें यकीन है इस चीज का कि जो आज नतीजा महसूस सामने नहीं है
یہ اقدار وہ نتائج نکال کر رہیں گی، یقینی چیز ہے کہ یہ نکال کے رہیں گی۔ کسی نظام کے ان نتائج پر یقین جو ابھی غیب میں ہیں، یہ بھی ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اور یہ جو السابقون الاولون ہوتے ہیں، یہ پائنیئر جو ہوتے ہیں کسی نظام کے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کی صداقت پر اس وقت ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں جب یہ اپنے نتائج ہنوز محسوس مشہود شکل میں سامنے نہیں لا رہا ہوتا۔ اور اس جماعت کی موجودگی کے بغیر یہ پروسیس میں عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو کچھ انسان ایسے چاہیے نا، یہ وہ انسان ہیں کہ جنہیں اس وقت کا باقی معاشرہ صرف کرے اور مجنون کہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہر رسول کے متعلق یہ کہا گیا کہ کل تک تو یہ بڑا سمجھدار تھا، تو قوم صالح ان سے کہتی تھی کہ صالح تم سے تو ہمیں بڑی بڑی امیدیں، تمہارے ساتھ امیدیں وابستہ تھیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، پاگلوں کی سی باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ ان کوٹڈ کہوں گا میں، پاگلوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی نظام کی اقتدا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ایک مہلت کا وقفہ چاہیے، اس لیے کہ ہر بیج جو آپ بوئیں گے وہ بیج اپنے نتائج پیدا کرنے کے لیے ایک وقت لے گا۔ گندم بھی 6 مہینے لے لیتی ہے، اور یہ جو انسانی زمین کے اندر بیج بوئے جاتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کتنا وقت لیں گے۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہوگی کہنے کی فریق مقابل کو کہ ہم تم سے کچھ نہیں کہتے ہم یہ ہیں۔ سنی، یہ تھا وہ سٹیج تھی ہمارے نظام کی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی ایک مختصر کی جماعت پیدا کر لی، لیکن فریق مخالف اس جماعت کو اتنی فرصت نہیں دیتا تھا، مہلت نہیں دیتا تھا، اپرچونٹی نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنے نظام پر کار بند ہو کر اس کے نتائج نکالیں۔ حضور نے فرمایا، خدا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل، ان سے کہہ دو، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم مخاطب، تم اپنے پروگرام پر عمل کرتے جاؤ، میں اس میں دخل نہیں دیتا، میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان مان، یہ کیسا عمدہ پریگمیٹک ایک پروسیس ہے کہ نتائج سے کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچانا۔ اس دوران میں انٹرفیئر نہیں کر رہا تمہارے معاملے میں، اس نظام پہ تم عمل کرو، اپنے نظام کے اوپر مجھے عمل کرنے دو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، سوف تعلمون، کوئی لمبا عرصہ نہیں اس میں لگے گا، بہت جلد تم دیکھ لو گے کہ انجام کار کس کے لیے ہوتا ہے، اور تم دیکھ لو گے کہ آج جو کہا جاتا ہے کہ ظلم اور فریب کاری سے جو کچھ کوئی کماتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو تم ہنس دیتے ہو کیونکہ تمہارے اس معاشرے میں تو کامیاب ہوتا ہی وہ ہے۔ لیکن میرے اس پروگرام کے نتائج کو سامنے آنے دو، تم دیکھو گے کہ انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کی کھیتی پنپے گی نہیں تھا، یہ تمہارے ناقص بیج کچھ نہیں اگا سکیں گے۔ ایک یہ ہے غیب کے اوپر ایمان برادران، کسی نظام کے اندیکھے نتائج کے اوپر غور و فکر کے بعد اس کی صداقت پہ یقین کر کے اسے عمل کے اندر لے آنا، تو جب پھر اس کے نتائج باہر آتے ہیں تو پھر تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب خلون فی دین اللہ افواجا، گاؤں در گاؤں، کریے در کریہ کسان بھاگتا ہے پھر اس بیج کو لینے کی طرف، فوج در فوج آئیں گے اس نظام کے اندر، اس نظام کے محسوس نتائج سامنے آنے دیجیے۔ دنیا میں ہم تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، کتنی ہی تبلیغ کسی سے کیجیے، اگر وہ صاحب فکر ہے تو وہ سب کچھ سننے کے بعد یہ کہے گا کہ یہ سب ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں، لیکن
اگر آپ کے ہاں ایسا ہی نسخہ شفا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کے لیے آپ کی تمام جتنی بھی یہ جماعت مسلمین ہے صرف پاؤں تک امراض کے اندر یہ محفوظ ہے، کسی ایک پھنسی کا علاج تو تم سے ہو نہیں سکتا، اور ہمیں آ کے کہتے ہو کہ ہم پورا کا پورا نسخہ شفا اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ نظام کے محسوس نتائج برادران عزیز وہ دلیل محکم ہے کہ جو بڑے بڑوں کو بھی جھکا دیتی ہے، یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پہ جو قرآن نے کہا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ شروع کر رہا ہے اپنے اس نظام کو، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رہنمائی دے گی کتاب ان کو کہ جو اس نظام کے اندیکھے نتائج کی صداقت پر یقین رکھ کر پھر آمادہ سفر ہوں گے زندگی میں، پھر اس کے اوپر عمل کی راہ ہوں گے اور آگے بڑھی۔ ایک غائب یہ ہے جو قانون کائنات کے غور و فکر کے بعد جس کے متعلق پہلے سے آپ کوئی چیز کہہ سکتے ہیں، مثلا جو فلکیات کا حساب جانتے ہیں وہ آج بیٹھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ 100 سال کے بعد سورج گرہن کو اتنے بجے سورج کو گرہن لگے گا، اتنا وہ زیادہ ہوگا، اتنے وقت تک کے لیے رہے گا، فلاں جگہ نظر آئے گا، فلاں جگہ نظر نہیں آئے گا، 100 برس پیشتر 1000 برس پیشتر بھی وہ یہ چیز کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہر فن صحیح ہوتا ہے صاحب۔ اور یہ چیز تو میں نے ایک علم الافلاک کے متعلق رہی، کیونکہ کائنات کے اندر تو قانون ہے، ہر قانون کے متعلق یہ چیز ہے کہ جس کو وہ قانون واقعی صحیح طور پہ معلوم ہے اور اس کی اپلیکیشن صحیح طور پہ ہو رہی ہے، وہ اس سے پہلے کہہ سکتا ہے ڈیفینیٹلی کہ اس کو اتنے عرصے کے بعد یہ چیز ہوگی۔ ایسی اسپیسیفک دوائیاں ہیں موجود جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دوائی دی ہے آدھا گھنٹہ انتظار کیجیے، اس کے بعد یہ ہو کر رہے گا، قانون تو کہتے ہی اس کو 100 برس پہلے کی بات یہ کہی جا سکتی ہے۔ لیکن اس لیکن کے لیے ایک نقشہ سامنے لائیے، یہی سائنٹسٹ، یہی علم الافلاک کے ماہرین ایک میز پہ بیٹھے ہیں، 5 10 20 حساب کے روح سے بتا رہے ہیں کہ سورج کو 100 برس کے بعد دہن لگے گا، یہ اس مقام پہ ہوگا، یہ اس مقام پہ ہوگا۔ اسی میز کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ 20 کے 20 سائنٹسٹ یہ نہیں بتا سکتے کہ مکھی اڑ کے یہاں سے کہاں جا کے بیٹھے گی، جو جی میں آئے کر کے دیکھیں یہ کیا ہوا۔ یہ جن کے متعلق انہوں نے حساب کا قاعدہ لگایا تھا وہ صاحب اختیار نہیں، وہ مشین کی طرح مجبور ہیں۔ مشین کے پرزوں کا علم آپ حاصل کر لیجئے، اس میں مشین مداخلت نہیں کرتی۔ یہ مکھی مشین کے مقابلے میں کچھ ذرا سی صاحب اختیار واقع ہوئی ہے، اگر کہ اس کو بھی اختیار تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال مشین اور انسان کے درمیان ایک درجہ تو دیا جا سکتا ہے نا اسے، وہ اپنی مرضی سے اٹھ کے کہیں بیٹھتی ہے۔ آپ اس کے متعلق تسلیم گوئی نہیں کر سکتے، اس غیب کے متعلق آپ نہیں بتا سکتے، اور عزیزان من اس کے مقابلے میں اگر انسان ہو تو کیا اس انسان کے متعلق فیوچر کی کوئی تسلیم گوئی کوئی سائنٹسٹ کوئی دنیا کا علم رکھنے والا کر سکتا ہے جو صاحب اختیار و ارادہ ہو؟ دوسرا تو ایک طرف رہا، انسان خود اپنے متعلق آپ نہیں کہہ سکتا کہ کل مجھ پہ کیا بیتے گی، حالانکہ اختیارات اتنے ہیں، ان اختیارات کے گرد اتنے اور عناصر گھومتے ہیں کہ اس میں یہ کیفیت ہوتی، اور پھر جب انسان کا اپنا اختیار درمیان میں آئے کوئی دوسرا انسان اس کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ یہ کل کیا کرے گا۔ انسانی دنیا کے متعلق قبل از وقت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا،
دیکھیے قرآن نے یہ دو قسم کے جو غیب ہیں ان میں کس طرح سے فرق کر کے بتایا. ایک غیب تو وہ ہے جو اس کائنات کے لاز آف نیچر یا قوانین فطرت سے متعلق ہے. اس کے متعلق قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ یہ غیب صرف ہم ہی جانتے ہیں کوئی اور نہیں جان سکتا. وہ تو علامہ آدم الاسماء اللہ ہے. انسان کو ان کا پورا علم دے دیا گیا ہے. یوں ہی کوئی علم حاصل کر لے گا اس کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. لیکن جہاں کوئی صاحب اختیار آئے گا سامنے اس کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کل کو کیا کرے گا. یہ دو غیب. یہ وہ دوسرا غیب وہ ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا کوئی انسان نہیں جان سکتا. ان اللہ عنده علم الساعۃ. میں اس ساتھ کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. بارش برساتا ہے. رحم مادر کے اندر جو جنین ہے اس کے متعلق بھی وہ علم رکھتا ہے. دیکھیے ان دونوں کے متعلق یہ نہیں کہا کہ کوئی اور اس کا علم نہیں رکھ سکتا, کوئی یہ جان نہیں سکتا. ان کا تعلق فطرت کے قوانین سے ہے. آگے سنیے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل وہ کیا کرے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس سرزمین میں اس کی موت واقع ہوئی. لا تدری نفس. یہ وہ غیب ہے کہ جو یہ صاحب اختیار دنیا کے متعلق یہ چیزیں آ گئی نا, اس لیے ان کے متعلق کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. کوئی نفس, کوئی شخص, کوئی انسان. غور کیجیے گا برادران عزیز, بات بڑی اہم آئے گی آگے, اس سے جو نتیجہ نکلے گا ہمارے یہاں. کوئی یہ نہیں بتا سکتا. مین کے فیوچر کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا. یہ اپنا فیوچر اپنے ہاتھ سے خود مرتب کرتا ہے. اس کی ہاتھ کی لکیروں کے اندر پہلے سے مرتب شدہ نہیں ہوتا. فطرت میں اس کی لوح جدید خالی رکھی ہوئی ہے, اس سے کچھ لکھ کے نہیں بھیجا ہوا. یہ اپنے قلم سے آپ لکھتا ہے اس کے اوپر جو اس میں لکھنا ہوتا ہے. اس لیے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کے اوپر کیا لکھے گا. کوئی انسان یہ نہیں جانتا. کہا ان اللہ علیم خبیر. یہ وہی جانتا ہے کہ جو علیم و خبیر خدا ہے, جس کے نزدیک فیوچر کوئی شے نہیں ہے. یہ پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, ماضی, حال اور مستقبل, یہ انسانوں کی محدود ذہن کے وہ وقت کے گز پہ گرہیں لگی ہوئی ہیں. خدا کے نزدیک کوئی چیز فیوچر کی نہیں ہے. اس کے نزدیک ہر چیز حال ہے, ایٹرنل ناؤ ہے. اس لیے وہ تو علیم و خبیر ہے. کوئی انسان کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا, کس عرض میں اس کی موت واقع ہو. کوئی یہ نہیں جان سکتا. 31/34 کون سا تھا؟ ہاں 6/136. وہ جو میں نے کہا تھا کہ نظام کے نتائج 6/136. شکریہ. اس کی ریفرنس ہے 31/34. یہ وہ غیب ہے جس کے متعلق کہا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. ارض و سماوات میں کوئی نہیں ہے جو اس الغیب کو جانتا ہو سوائے خدا سے. آپ دیکھتے ہیں کس تعدی سے نفی کی ہے, اور کرنی چاہیے نفی. صاحب اختیار انسان کے متعلق فیوچر کا کوئی بتا ہی نہیں سکتا. خدا کے سوا کوئی اس غیب کو نہیں جانتا. حتیٰ کہ انبیاء کرام کے متعلق یہ کہا کہ اس میں سے جتنا حصہ خدا ان کو وحی کے ذریعے بتا دے اتنا تو وہ جان سکتے ہیں. وہی کچھ غیب کی باتیں بتانے کے بعد قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. پھر یہ وہ 3/43. یہ غیب کی وہ کچھ خبریں ہیں جو ہم نے تجھے وحی کے ذریعے بتائی. ٹھیک ہے,
خدا تو علیم و خبیر ہے، اسے علم ہے، وہ اپنے علم کا کوئی حصہ کسی انسان کو اس طرح سے وحی کے ذریعے یاد رکھیے دیتا ہے، وہ صاحب وحی صرف ہوتا ہے جس کو خدا یہ دیتا ہے، اور اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس نے دینا ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی اس کا علم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی خود اس کا اعتراف اور اعلان کرتا ہے کہ لا عالم الغیب 11/31، میں غیب نہیں جانتا۔ وہ جو قرآن میں کوئی چیزیں آئی ہیں وہ میرے علم کا نتیجہ نہیں ہے، وہ تو وحی میں مجھے بتائیں گے، اور قرآن میں وہ آ گئی، میں نے تمہیں بتا دیا۔ لا عالم الغیب، میں بھی نہیں جانتا تمہارے فیوچر کے متعلق، اپنے فیوچر کے متعلق بھی میں نہیں جانتا۔ یہاں سے یہ چیز ہوئی کہ انسانوں کے مستقبل کے متعلق خدا کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا۔ کوئی علم ذرا سا خدا اپنا اگر دیتا تھا کسی تو وہ رسول کو دیتا تھا، وحی کے ذریعے دیتا تھا۔ رسول خود اپنی ذاتی حیثیت کے اندر بھی علم میں غیب کا نہیں رکھتا تھا۔ تو عزیزان من، آپ سوچیے کہ یہ جو ہمارے ہاں اب یہ آئے دن دعوے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ دعوے ہوتے چلے آ رہے ہیں پیشین گوئیوں کے مطابق۔ بزرگوں کے ہاں تو آپ کے یہاں ہوتا ہی ہے، آپ کے مستقبل کے متعلق وہ باتیں بتاتے ہیں۔ سوچیے قرآن کے ماننے والے کے لیے یہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا۔ خدا اپنے علم میں سے جو دیتا تھا کسی کو اسے رسول کہتے تھے، وہی کے ذریعے دیتا تھا۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ اس کے بعد دعویٰ کرے کہ میں مستقبل کے متعلق، انسانی زندگی کے مستقبل میں، سائنس کی روح سے نہیں، انسانی زندگی کے مستقبل کے متعلق کوئی چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ چین گوئی کرتا ہوں، تو یا تو وہ دعویٰ وہی کرے گا، وہ رسول کا دعویٰ کرے گا، اور اگر یہ دعویٰ نہیں ہے تو پھر یہ چیز غلط ہے۔ قرآن کی روح سے ممکن ہی نہیں غیر اجنبی کے لیے وحی کے علاوہ کسی چیز کے متعلق کوئی چیز انکار دینا۔ انسانی زندگی کے متعلق کہہ رہا ہوں، سائنس کی لیبارٹری میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ ذرا سا عقیدہ اپنے مقام سے ہلا ہوا کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اور یہ توہم پرستیاں ہی نہیں کہ جو ہم وہاں وہ راوی روڈ پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے وہ جو منظم ہوتے ہیں ان سے جا کے ہم ہاتھ دکھاتے ہیں اور قسمتیں معلوم کرتے ہیں۔ وہ تو انسان کی مایوسی کے آخری سہارے ہیں جن کو توہم پرستیاں ہم کہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ہاتھ دکھانے کو نہیں جاتا جو اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیتا ہے، جاتا وہ ہے کہ جس کا کام رک گیا ہوا ہوتا ہے۔ مایوسی کے سہارے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کے متعلق فیوچر کی کوئی بات نہیں بتا سکتا، سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا۔ دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے تو وہی کا دعویٰ ہوگا، اور خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم رسول کو جو صرف بات دیتے تھے وہ دعویٰ نبوت ہوگا، وہ دعویٰ رسالت ہوگا وہ کسی کے ہاں۔ اور اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ فلاں حضرت صاحب اس قسم کی پیشین گوئی میرے متعلق وہ کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے بائی امپلیکیشن وہ ان کو صاحب وہی مانتا ہے، وہ ان کو نبی اور رسول مانتا ہے۔ ختم نبوت ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد۔ اور اگر یہ وہ نئی بات ہے تو پھر یاد رکھیے گا قرآن کی روح سے یہ دعویٰ چیلنج ہے خدا کا، خدا کے لیے۔ خدا کہتا ہے تم نہیں جان سکتے، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، بتا سکتا ہوں، تمہیں کیا بتا؟ معاذ اللہ۔ لہذا غیب کے متعلق یہ جو اس قسم کی باتیں کرنی ہے، قرآن نے کہا ہے ان کو رجمن للغیب، یہ اندھیرے میں تیر تکا چلاتے رہتے، 18/22 یہ سب تیر تکے ہوتے۔ کیا بات ہے قرآن؟ وہ کہتا ہے توہم پرستیوں کی بنیاد اس کی ہے کہ اتفاقات سے کچھ اس قسم کے بعض تکے بھی لگ جاتے ہیں جا کے۔ یہ عزیزان مان، یہ جتنی بڑی بڑی مسندیں اور یہ جتنے قبے اور یہ دعوے ہیں نا بنے ہوئے،
یہ کرامات کے اور پیشین گوئیوں کے، یہ محض چانسز کی بنا کے اوپر جہاں اتفاق سے کوئی چیز ٹھیک ہوئی، وہ جو یقین پہلا تھا اس کی گرہ مضبوط ہو گیا۔ نہ ہونے والی باتیں جو ہیں وہ تو تقدیر میں ہی ایسا لکھا، وہ تو تقدیر ہوئی، ہونے والی بات جو تھی وہ نہیں تقدیر کی روح سے ہوئی، وہ حضرت صاحب نے بتا دی تھی۔ تو پھر تو ایسے ایسے حضرت صاحب بھی ہیں جو تقدیروں کو بدل دیتے ہیں، صاحب ان کا کیا کہنا، وہ تو ان کے تو خدا بھی پیچھے رہ جاتا، تقدیر تو خدا کی مقرر کر رہا ہوتی ہے نا۔ بہرحال یہ دوسری لائن آ گئی، آگے جب اس میں ہم آئیں گے تقدیر پہ تو وہاں میں عرض کروں گا قرآن کی روح سے تقدیر کیا ہے۔ یہاں میں اس وقت صرف غیب کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ یؤمنون بالغیب، یہ رہنمائی ہے ان کے لیے جو راستہ چلنا چاہیں۔ پہلی شرط منزل متعین ان کی ہو، پوچھیں کہ میں نے فلاں مقام پہ پہنچنا ہے، کس راستے پہ چلوں۔ دو، آوارگی نہ ہو۔ تیسرے یہ ہو کہ وہ یہ چاہے کہ راستہ سیدھا ہو، ہموار ہو، پیچ و خم نہ ہو، خطرات نہ ہو، یہ چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یقین رکھے ان چیزوں کی صداقتوں کے اوپر جو ابھی مشہود ہو کے اس کے سامنے نہیں آئیں، لیکن علم و بصیرت اور فکر کی روح سے سمجھ جا سکتی ہیں کہ بات ٹھیک۔ ان دیکھے راستے کے متعلق بھی اگر سمجھانے والا صاحب فکر ہو، سمجھنے والا علم رکھتا ہو، تو ان دیکھے راستے کے متعلق بھی اس طرح سے بات سمجھائی جا سکتی ہے اور سمجھ میں آ سکتی ہے کہ فکری طور پہ یقین ہو جاتا ہے کہ بات ٹھیک کہتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، اور اس مقام پہ جیسا میں نے عرض کیا ہے، کیونکہ یہ ابتدا ہوئی ہے اور آگے اس کے نظام ایک قائم کرانا ہے، قرآن کریم نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ وہ پائنیئرز ہیں جو اس نظام خداوندی کے ان دیکھے خوشگوار نتائج پر یقین رکھ کر، جبکہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ صرف کی جماعت ہے، مجنون ہے، یہ اٹھتے ہیں، دنیا ان پہ ہنستی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے، کل تم نے دیکھنا کہ تم پہ ساری دنیا ہنسے۔ عزیزان من، جب تک کسی قوم کے اندر یہ پائنیئرز پیدا نہیں ہوتے جو اس وقت اس نظام کو لے کے اٹھیں، جب ساری دنیا ان کو پاگل کہے، نظام قائم نہیں ہو سکتا، اور جب قائم ہی نہیں ہو سکتا تو اس کے درخشندہ نتائج سے دنیا اس کی طرف آ کیسے سکتی۔ قرآن کی صداقتوں کے لیے دنیا کو ادھر لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ جو طریقہ اس سے پیش کر 1400 سال محمد رسول اللہ والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر کے بتایا۔ بڑی کو کنی کی منزل ہوتی ہے یہ، اور یہی تو آپ کی وجہ ہے کہ السابقون الاولون کے مدارج جو قرآن نے بتائے ہیں۔ عزیزان من، جب وہ میکسیکو گندم 120 من دینا شروع کر دے، اس کے بعد تو پھر ہر کسان بولتا ہے۔ مدارج انہی کے ہیں کہ جنہوں نے یہ ابھی نتائج دیکھے نہیں تھے، لیکن اس طرح سے اس پہ یقین آ گیا تھا کہ ساری دنیا ان سے کہتی تھی کہ پاگل ہو گئے ہو، اور اس کے باوجود وہ اپنی دھن کے پکے اس میں لگے چلے جا رہے تھے۔ لیکن یہ خالص جذباتی چیز نہیں تھی، یاد رکھیے۔ جنون تو ہم نے اس لیے کہہ دیا کہ ریلیٹو ٹرم ہے، باقی دنیا اپنے معیار کے مطابق ان کو یہ کہتی تھی کہ ان کو اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل و ہوش کے مالک تھے۔ اولی الالباب کہتا ہے قرآن، مومن کو کہتا ہے یہ اولی الالباب ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو عقل ہوتی ہے، یہ جو یہ الباب ہے نا، یہ لبے لباب تو آپ نے سمجھ لیا ہوا ہے نا، تو عقل دا تت کڈیا آیا ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو وہ السابقون الاولون کہتا ہے، یہ جذباتیت کی بات نہیں ہے، یہ ہے وہ چیز جسے اقبال نے کہا ہے یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنون، غور و فکر کی انتہا کے بعد عمل کے میدان میں اس طرح سے آنا جیسے کہ دیوانہ اب عمل کے میدان میں آتے ہیں۔ ان کا ہر عمل عقل و خرد کی انتہائی غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے، جذبات کے تابع یہ نہیں کرتے ہیں۔
جذبات خالی کے اوپر آدمی اٹھے تو وہ تو ایمان ہی نہیں کہلاتا قرآن کی روح سے۔ جذبات کے اٹھے ہوئے جو ہوتے ہیں ان کا اعتبار کیا ہوتا ہے؟ جذبات ہی تو ہیں اور وہ تو حالان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تو کامل عقل و فکر کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا ہوا انسان ہے کہ جو وہاں سے پھر ہل نہیں سکتا، اس ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس لیے یہ بھی سمجھیے کہ میں نے اگر 4 دفعہ لفظ جنون کہہ دیا ہے تو اس میں آپ وہ دیوانگی نہ لے لیں جو خالص جذبات کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ یہ چاہیے کہ وہ فرزانہ و گفتارے دیوانہ و کردارے، یہ کہا ہے اس نے۔ سمجھ و سوچ کی دنیا کے اندر بلند ترین ہوش مند پھر جب کام کرنے پہ ابھر آئے پھر وہ دیوانوں کی طرح کام۔ یہ ہوتے ہیں السابقون الاولون برادران، یہ ہیں وہ الذین یؤمنون بالغیب، جو اس نظام کے اندیکھے نتائج پر ایمان لا کر پھر چل نکلتے ہیں اس راستے سے۔ کرتے کیا ہیں؟ اب آگے آئے گا وہ نظام جس کے قائم کرنے کے لیے یہ شرطیں ضروری ہیں۔ نظام ہے وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، انہی الفاظ کو لکھا ہوا آپ پائیں گے، صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ بھی وہ لفظ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوا، اس کی جگہ ہوئی نماز۔ نماز قائم کرو، یہ چیز ہمارے ہاں آئی۔ نماز ہمارے ہاں موجود مشہور چیز ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ نماز عربی زبان کا لفظ بھی نہیں، یہ پرانی فارسی جسے کہتے ہیں پہلوی زبان کا یہ لفظ ہے، اور مجوسیوں کے ہاں وہ اپنی عبادت کو نماز کہتے تھے۔ آج بھی یہ جو پارسی ہیں وہ اپنی عبادت کو نماز کہتے ہیں، یہ ان کی زبان کا لفظ ہے۔ 12 لفظ سے کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ صحیح مفہوم کا آئینہ دار ہو تو لفظ کا کیا ہے؟ لفظ کو مطلب ہے گوہر سے نہ صدف سے، لیکن اگر اندر گوہر ہی نہ رہے تو پھر تو وہ صدف بیکار ہو جاتی ہے۔ صلاۃ، اقیم الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ۔ قامہ کے متعلق میں کہہ چکا ہوں، اس کے پیش کر جب مستقیم کا لفظ آیا تھا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قائم کرنا کسی چیز کا یہ تو آپ سمجھتے ہیں، اسٹیبلش کرنا کسی کا، اس کا صحیح کرنا، تمکن اس کو حاصل ہو جائے، قرار گیر ہو جائے۔ وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو اسٹیبلش کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، متمکن کرنا ہے۔ الصلاۃ کو میں نے پہلے درس میں یہ کہا تھا کہ جب یہ چیزیں آئیں گی تو اس میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے گا۔ نماز پہ میں آؤں گا، نماز کی اہمیت بھی بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایک فریضہ ہے، لیکن اس سے پیشتر ایک بات سن لیجیے۔ صلاۃ یہ صرف نماز ہی نہیں، صلاۃ اس سے بہت وسیع چیز ہے، اس کے ایک گوشے کے اندر یہ نماز بھی آ جائے۔ صلاۃ مومن کی پوری زندگی کا پورا پروگرام، یہ صرف مسجد کے اندر محدود نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر سانس کے اندر، یعنی مومن کی زندگی کا پروگرام۔ ایک پروگرام تو وہ ہے کہ جسے ہم خود متعین کرتے ہیں، ایک پروگرام وہ ہے جو ہم خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق مرتب کرتے ہیں، اسے الصلاۃ کہتے ہیں۔ یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے، اس لیے کہ اب جو چیز ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اور جو مروج ہے یہ اس سے تو ہٹی ہوئی چیز ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے غور سے سننے کی چیز۔ تفصیل طلب اس لیے ہے کہ سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ 2 ہی تو ٹرمز ہیں قرآن کی بنیادی، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ ان کا مفہوم آج یہ ہے، صلاۃ صرف یہ 5 وقت کے لیے جو آپ مسجد میں جتنا کچھ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ صرف وہ ہے کہ جو سال کے بعد آپ 2.5% نکال کے دے دیتے ہیں۔ یہ مذہب کی دنیا کی چیز ہے، دین کی دنیا میں یہ چیزیں ان کے اندر آ تو جاتی ہیں، لیکن یہ ساری یہی نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ پھیلی ہوئی چیز ہے۔
پہلے سلاد کو لیجیے، پھر اس کے بعد جب زکوٰۃ آئے گی تو وہاں بھی ہم بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ لفظ سلاد کے بنیادی معنی ہیں عربوں کی لغت کی روح سے کسی کے پیچھے پیچھے التزاماً چلنا، تمسک سے چلنا، ساتھ کس طرح سے چلنا۔ ان کے ہاں لفظ تھا مصلی، ہمارے ہاں تو مصلی بہرحال نماز پڑھنے والے کو تو خیر کہتے ہوں گے کبھی، لیکن یہ ہمارے یہاں جو لال چوم اور یہ منٹ گمری کی بار ہے وہ سے مصلی کا انپاتا نہیں۔ عربوں کے ہاں مصلی کہتے تھے ریس میں اس گھوڑے کو جو پہلے گھوڑے کے پیچھے اس طرح سے دباتا ہوا اس کو چلا جائے کہ اس کی کنوتیاں اس کے سریانوں کے ساتھ ساتھ چل رہی رہے تو وہ پیچھے، اس سے آگے تو نہ بڑھے، لیکن دونوں میں بوجھ اور فاصلہ بھی نہ ہو، کتنا فرق تو رکھے کہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں اور اس کے اندر کسی تیسری چیز کوئی حائل ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن نے کہا تھا کہ کہو ان سے ان ربی الی صراط مستقیم، تم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، رب بھی صراط مستقیم کے اوپر جا رہا ہے۔ کہا ہم کیا کریں؟ کہے تم مصلی بن جاؤ، بہت لاحق ہو گئی، آگے آگے وہ جا رہا، پیچھے پیچھے اتباع کرتے چلے جاؤ، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ عزیزان مان، عربوں کی لغت اور قرآن کا انتخاب آپ دیکھتے ہیں ایک مصلی کے اندر کتنی قیامتیں سمٹ کے آ گئی ہوئی ہیں، سب آگے تو بڑھ نہیں سکتے، لیکن دونوں میں بوجھ بھی نہیں ہو سکتا، فاصلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مصلی وہ ہے برادران عزیز، اب خدا تو اس طرح سے محسوس شکل میں معاذ اللہ کسی گھوڑے کے رنگ میں تو نہیں آ سکتا، بات تو ان کے یہاں مشہور سمجھائی جاتی تھی، ہوا یہ کیا؟ مصلی وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں قوانین خداوندی کے ساتھ ساتھ یوں چلتا ہوا چلا جائے کہ ان میں اور ان میں کوئی بوجھ پیدا نہ ہو، فاصلہ نہ ہو، مغایرت نہ ہو کسی قسم کی۔ کہیے کہ یہ چیز زندگی کے ہر سانس کے ساتھ کرنے کی ہے یا خاص وقتوں کے اوپر کرنے کی ہے، باقی وقتوں کے اوپر یہ نہیں ہے۔ اگر 5 منٹ کے لیے وہ گھوڑا ساتھ ہو اور پھر اس کے بعد 3 گھنٹے کی کھرلی سے بدا ہوا ہوگا، وہ تو مصلی نہیں کہلائے گا، اسے عرب مصلی نہیں کہے گا۔ صاحب اسلام تو ایک طرف رہا ہے، اور صلاۃ جب اس چیز کو کہا کہ قوانین خداوندی کا اس طرح سے اتباع، تو اس کے لیے کہا یہ یقیناً الصلاۃ، یہ نظام زندگی اسے اسٹیبلش کیا جائے گا، یاد رکھو، اسے قائم کیا جائے گا اس نظام کو۔ اب یہ انفرادی چیز نہ رہی، کیونکہ یہاں تو سیدھا جمع کر، فرد تو نظام قائم نہیں کر سکتا۔ ہوا کیا؟ اس کے معنی ہوئے وہ معاشرہ جو قوانین خداوندی اور اس کی دی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق اسٹیبلش اور قائم ہو، اس کے لیے آپ کو ضرورت تھی اس نظام کے ان نتائج پہ یقین رکھنا جو ابھی سامنے نہیں آئے ہوئے لیکن آئیں گے۔ تو یہ کتاب ہے راستہ دکھانے والی اس جماعت کو جو اس عزم کو لے کر اٹھیں کہ ہم نے موجودہ معاشرے کی جگہ وہ معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں قوانین خداوندی رائج اور نافذ ہے، جس میں ہر فرد ان قوانین کے پیچھے خود بخود چلتا چلا جائے۔ آج تو آپ اس قانون کی ایک فک کے مطابق اگر چلیں تو راستے میں 20 رکاوٹیں آتی ہیں نا، کوئی چلنے نہیں دیتا، لیکن ایسا معاشرہ کہ جس میں اس انتظام اور التزام سے اس کے پیچھے چلا جائے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہی آپ کے باقی نہ رہے، یہ ہے اقامت صلاۃ برادران۔ یہ تمہیدی بات ہوئی، اور ہمارا انداز تو یہ ہے کہ ہم تو قرآن سے ہر چیز کو لیتے ہیں، تو لینا ہی چاہیے، ہمارے لیے تو یہی نشان راہ ہے، یہی ضابطۂ زندگی ہے، یہی ہدایت ہے۔ سنیے صلاۃ کا لفظ کہاں ہے، معنی اس کے ہوئے
خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق زندگی کے فرائض، وہ منصبی فرائض حیات جو خدا کے قانون نے مقرر کیے گئے. کیوں بات ہوئی ہے نا؟ دیکھیے قرآن کہاں استعمال کرتا ہے اور کس طرح وہ لفظ کھل کے پکارتا ہے کہ معنی یہی ہو سکتے ہیں جو ہم نے لیے. سورہ النور 24/41 الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. یہاں تو بھی سبح میں تسبیح کا لفظ آ گیا. ذرا آگے چل کے پھر تسبیح آئے گی تو میں عرض کروں گا یہ کیا ہے. تسبیح نہیں ہے، تسبیح ہے. یہ کیا تم نے اس پہ غور کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ غور کرنے کی چیز ہے. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ میں اس میں آ جاؤں گا، صلاۃ سے دور چلا جاؤں گا. ذرا آگے چل کے یہ لفظ آئے گا تو پھر آپ دیکھیے گا. اس وقت صرف اتنا ہی کہہ دوں، تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری جدوجہد کرتے چلے جانا. تسبیح کہتے ہیں گھوڑے کی اس چال کو جس میں وہ دونوں پاؤں یوں اٹھا کے لگایا کرتا ہے. ٹیکنیکلی کیا اس کو کہتے ہیں؟ پویا کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں. کچھ ٹیکنیکل نام بھی ہے. جی ہاں، وہ پوری توانائیوں سے جس قدر وسعت اس کے اندر ہوتی ہے اتنی لمبائی سے جو پاؤں پھیلا کے دوڑتا ہے، اس کے لیے عرب لفظ تسبیح کا بولتے ہیں. تم غور نہیں کر رہے کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے فرائض منصبی کے حصول کے لیے کس طرح پوری توانائیاں صرف کیے چلے جاتے ہیں. ایک شہد کی مکھی کو کسی پھول کے ذرے کا سما حصہ، ذرا سا اس کا جو وہ اس کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کو لے کر اپنے پھر واپس چھتے میں آنے کے لیے ایک دن میں 37,000 میل فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. تسبیح اور جس رفتار سے وہ اڑ رہی ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا. آگے چل کے آئے گی یہ بات، ابھی تو یہاں اتنا ہی کہہ کے گزر جاتا ہوں. کل قد علم، سنیے، ان میں سے ہر شے کائنات کی، کل ہر شے، قد یقینی بات ہے، یہ علم جانتی ہے کس چیز کو؟ صلاۃہ و تسبیحہ. کائنات کی ہر شے اپنی اپنی صلاۃ و تسبیح کو جانتی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ عزیزان ایمان، کیجئے تو ترجمہ نماز یہاں کیجئے تو ترجمہ وہ تسبیح جو ہم پھیرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ وہ چیز آئے گی جسے میں نماز کہہ رہا ہوں، کسی کے آخر میں آئے گی، لیکن یہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچیے، کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ. ان میں سے ہر شے کائنات کی ہر شے اپنی اپنی صلاۃ کو، اپنی اپنی تسبیح کو جانتی. اور جس طرح سے وہ جانتی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. وہ ہے صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے، یہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے مصلی، یہ اپنی صلاۃ کو جانتے ہیں. ہوا یہ کہ ان میں سے ہر شے اپنے اس منزل کو بھی جانتی ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، راستے سے بھی واقف ہے، اس تاج سے بھی واقف ہے، اس نظام سے بھی واقف ہے، اس پروگرام سے بھی واقف ہے جو اس نے سر انجام دینا ہے. ہر شے ان میں سے جانتی ہے. یہ سب کچھ ہے. صلاۃ کا لفظ یہاں آیا ہے برادران عزیز 24/41. دوسری جگہ قرآن نے انسانی زندگی کے متعلق یہ واضح کر کے بتا دیا کہ صلاۃ کیا ہے، اور صلاۃ کو جب ضائع کر دیا جاتا ہے تو اس کے معنی کیا ہو. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جلیلہ چلا آ رہا ہے سورہ مریم. وہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے اس نظام کو قائم کر کے اس کے درخشندہ نتائج سے بتا دیا کہ جو ہم کہتے تھے کس قدر سچ تھا. پھر وہ چلے گئے تو اس کے بعد فخلف من بعدہم خلف،
ان کے بعد انہی کے نام لینے والے پھر ایسے ناخلف پیدا ہوئے. کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر. کیا بات ہوئی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اپنے معنی آپ واضح کرتا ہے اور کوئی ایسا اس کا لفظ یا ترکیب نہیں ہے جس کے اس نے معنی وہیں یا کسی دوسرے مقام پہ خود واضح نہ کیا ہوں. انہوں نے صلاۃ کو ضائع کیا. قرآن نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. صلاۃ کو ضائع کیا یعنی کیا کیا انہوں نے؟ واتبعوا الشہوات، بجائے اس کے جو قانون خداوندی کا اتباع کرتے اپنی اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگ گئے. بھائی کہتا ڈسٹنکشن جو میں نے کہا تھا کہ دو متضاد چیزوں کو سامنے لانے سے واضح ہوتا ہے معنی، تو اقامت صلاۃ کے برعکس بات ہوئی اتباع شہوات. جو ہی اپنی اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگے صلاۃ ضائع ہو گئی. جو ہی ہم نے اپنی اپنی مفاد پرستیوں کو چھوڑ کے قوانین خداوندی کا دیا ہوا جو نظام ہے اس کے پیچھے چلے صلاۃ قائم ہو گئی. دو متضاد چیزیں ہیں، اتباع شہوات اور اقامت صلاۃ، اور یہی تو بنیاد ہے ساری. غلط بنیادوں پہ اٹھا ہوا معاشرہ ہوتا کیا ہے؟ ہر فرد اپنے اپنے مفاد کے پیچھے، ہر گروہ اپنے اپنے مفاد، ہر پارٹی اپنے مفاد، اور ذرا بڑی بلند انٹرنیشنل سے رہتے ہر نیشن اپنے اپنے مفاد کے پیچھے. اور نظام خداوندی وہ یہ کہ وہ ينفق في الارض ما ينفع الناس، صرف اسی چیز کو بقا ہے جو پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگی. بس یہ نظام قائم کیجیے، صلاۃ قائم ہوگی. برابر پوری انسانیت کے لیے نفع بخشیوں کا نظام. اب اس میں اتباع شہوات نہ رہا. قائم کیسے ہوتا ہے؟ 19/59 19/69 کس کا تھا؟ قائم کیسے ہوتا ہے؟ نماز تو آپ جانتے ہیں دنیا کی ہر حکومت کے ماتحت پڑھی جاتی. انگریزوں کے زمانے میں ہم نے پڑھی. اس زمانے کی تعریف ہی ہم بچپن میں یہ کچھ پڑھا کرتے تھے کرتے ہوئے کہ بجتا ہے فقط چرچ میں اتوار کو گھنٹہ، شنکھ اور اذان گونجتے ہیں روز برابر. حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں، نماز پڑھو. تو وہ تو ہوتا تھا. یہ ہر نظام کتابیں پڑھی جا سکتی، اور اب تو اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی چار مسلمان اکٹھے ہو، اکیلا ہو وہ بھی پڑھ لیتا ہے. یہ آسان ترین چیز ہے آپ کے یہاں، کبھی کسی نے نہیں روکا اس. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن صلاۃ کس کو کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی چوٹیوں پہ تشریف لے گئے اور پہلی دفعہ وہاں ان سے یہ کہا گیا کہ موسیٰ دیکھو انا اخترتک، میں نے تجھے ایک بڑے عظیم پروگرام کے لیے چن لیا ہے، منتخب کیا ہے تمام انسان نو انسان میں سے تجھے، اور ایک پروگرام ہے اس کے لیے تجھے چن لیا ہے. سوچیے خدا چن رہا ہے ایک شخص، جسے چن رہا ہے وہ اب تک صاحب ضرب کلیم کے تعارف سے متعارف ہے. ایک اولو العزم نبی کو چن رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے چنا ہے تجھے ایک کام کے لیے. کام یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھو کہ اننی انا اللہ، ہم ہیں صاحب اقتدار. قرآن کا بلاغت ہے، دیکھا آپ نے، انی نہیں کہا جہاں. ہم عدالت کے اوپر بیٹھا ہوا جج ہمیشہ ہم کہتا ہے اپنے آپ. اس مقام کے اوپر ہم کہا ہے، جہاں یہ کہا تھا کہ ان بےکس بندوں سے کہہ دیجئے کہ گھبرائیں نہیں، کہا تھا انی کریے، میں ان کے قریب. کیا فرق کرتا چلا جاتا ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، ہمارے سوا کوئی اور نہیں کہ جس کی اطاعت اور معصومیت اختیار کی جائے. سن رہے ہیں کیا پیغامات مل رہے ہیں؟ فاعبدنی،
اس لیے صرف ہماری محکومیت اختیار کرو، کسی اور کی محکومیت اختیار نہ کرو، اور اس کے لیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ہمارے شرط کو بلند کرنے کے لیے اقامت صلاۃ کا فریضہ ہے جو تمہارے ذمہ لگا رکھا ہے۔ یہ پروگرام ہے جس کو تم نے اسٹیبلش کرنا ہے۔ سنیے عزیزان مان، آگے کیا کہا ہے یہ آخر الصلاۃ کے بعد کہا ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا، وہ انقلاب عظیم اب آنے والا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس وقت تک زیر زمین اندر اندر چل رہا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ ابھر کر سامنے آ جائے۔ جاؤ اقامت صلاۃ کرو اور وہ انقلاب ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ دنیا کی سرکش قوتوں کے سامنے جا کر ان کے نظام کو الٹ کر اس کی جگہ قوانین خداوندی کے نظام کا قیام، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ برادران عزیز، غور فرما رہے ہیں؟ اس مقام پہ قرآن صلاۃ کا لفظ آ رہا ہے 20/1360۔ جی نہیں چاہتا کہ لفظ سامنے آ گیا ہے تو یوں ہی گزر جاؤں، کیا بات ہے قرآن کا۔ تو یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ ظفر تازہ قدم ہر کو جا کے بھی نگرم، کرشمہ دامن دل می کسد کے جائی جا۔ محبوب کے حسن کی تو کیفیت یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک جہاں بھی جا کے نگاہ ٹکتی ہے وہ وہیں پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ آگے نہ جانا، یہی مقام ہے۔ حقیقت میں قرآن تو یہ کہتا ہے ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا، وہ انقلاب جو غیر محسوس طور پر، اس ایک آیت پہ ہی آؤں تو برادران عظیم کتنے درس آ جائیں۔ کیا بات کیا گیا ہے قرآن کہ انقلابات یوں ہی شبہ شب نہیں آیا کرتے، پہلے وہ اندر ہی اندر چلتے ہیں، وہ محسوس نہیں ہوتے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے جس میں وہ مشہود شکل میں دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ دنیا اس وقت انقلاب کو دیکھتی ہے تو کہا ہم بہت پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکاد اخفیہا، ہم اب چاہتے ہیں کہ جو غیر محسوس طور پر ہو رہا تھا، ایک معقوم قوم کے قلب کے اندر جو تلاطم خیزیاں ہو رہی تھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ ابھر کے سامنے آ جائیں۔ جاؤ صلاۃ قائم کرو۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، انقلاب کیا تھا برادران عزیز؟ کہا انقلاب یہ برپا کرو کہ ہر فرد کو اس کی محنت کا صلہ مل جایا کرے۔ فرعونیت کیا ہے؟ دانا اینی کارب حاصل برت، سال بھر کے لیے محنت کرتا ہوا یہ مر جاتا ہے، بٹائی کو یاد لے جاتا ہے۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، ہر فرد کو اس کی کوشش کا صلہ۔ دیکھتے ہیں عزیزان من قرآن۔ بہرحال میں تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ اقامت صلاۃ کہاں کہی گئی ہے؟ ایک اولوالعزم پیغمبر کو چنا جاتا ہے اس مقصد کے لیے، کہا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہو گیا، وہاں جا کے اقامت صلاۃ کرو تاکہ وہ انقلاب جو غیر محسوس طور پر نیچے ہی نیچے چل رہا تھا ابھر کر سامنے آ جائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہر فرد کو اس کی محنت کا پورا پورا صلہ مل جائے۔ اقامت صلاۃ۔ اور آگے چلیے، آگے تو گھڑی جا رہی ہے، ہم کیا آگے چلیں گے، بہت تیز جا رہی ہے۔ آج گرمی بھی ہے، کچھ آپ حالات سے لگ رہی، لیکن جو بات پھر جاتی ہے وہ تو پورا پریشانی ہے۔ صلاۃ کا دائرہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے کنٹمپریری ہم اثر ایک اور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام، قوم مدین کی طرف، قوم مدین کے متعلق قرآن نے کہا یہ ہے کہ ان کا معاشی نظام بڑا ناہموار ہو گیا۔ یہ بنیادی خرابی بتائی ہے اس قوم کی جس کی طرف یہ پیغمبر گئے، شعیب گئے۔
ایسا نظر آتا ہے جس انداز سے قرآن نے بات کہی ہے کہ اس قوم نے اتنی بڑی مخالفت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو صرف صلاۃ کی اجازت چاہتا ہوں، فریڈم چاہتا ہوں، اجازت نہیں۔ اجازت کیا لینی ہے؟ آزادی چاہتا ہوں صلاۃ کی۔ وہ ہمارے جیسے ہوں گے، انہوں نے کیا کہ 4 رکعتیں پڑھ لے، کہے گا تو کی عرض ہو گیا، ساڈا بگڑ کی جائے گا، 100 پڑھ لیا تھا، ساری رات لگا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب کوئی عرض نہیں۔ انہوں نے صلاۃ شروع کی تو وہ قوم آ کے پوچھتی ہے کہ شعیب تو نے تو ہم سے صلاۃ کی آزادی مانگی تھی۔ ان کا ٹھیک ہے، تو کہا کہ اصلاۃ کا تامروں کا، کیا تیری صلاۃ جو ہے یہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے ان تترک ما یعبد آباؤنا، کہ جو کچھ ہمارے اسلاف کرتے چلے آ رہے تھے ایک ایک چیز کو تم غلط کرو، وہ بھی یہ چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ سارے طریقے پرانے جو ہمارے ہاں چلے آ رہے ہیں، یہ صلاۃ تمہاری یہ تمہیں حکم دیتی ہے، اور اس کے بعد ہے اور تمہیں یہ کہتی ہے ان نسأل فی اموالنا ما نشاء، صلاۃ تمہیں یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اپنی مال و دولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں۔ لا بھائی، تو بھائی اگر یہ صلاحت ہے کہ نہ بابا اس کی اجازت نہیں ہے، انہوں نے کیا سی پنڈوں بار کر دیں گے تھے، قرآن میں یہ ہے۔ شاید باز آ جائے اس صلاحت سے، ورنہ گاؤں سے باہر نکال دیں گے۔ کھائی پی ایسی صلاحت کا ہے، یہ گاؤں والے اس صلاحت کو برداشت کر سکتے؟ یہ تو ہجوم مومنہ ہے کہ جس کو سب برداشت کر لیتے ہیں، بگڑتا کیا ہے اسی؟ بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی نہیں، پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی نہیں، سائی سائی رات پڑھن دے انہوں نے کسی اور کام جو گئے ہیں۔ شعیب تمہاری صلاحت یہ تمہیں کیا عزیزان من، بڑا ہی غور طلب ہے، یہ سب بڑا ہی غور طلب ہے۔ صلاحت یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا تھی صلاحت، کہ تمہاری صلاحت تمہیں یہ حکم دے رہی ہے کام، یہ حکم دے رہی ہے کہ ہم اپنے مال و دولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں، یہ صلاحت ہے۔ نہیں بھائی، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 11/87 11/87۔ اور عزیزان من، نماز جو ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ تو دنیا کی ہر حکومت میں، ہر معاشرے میں، ہر مقام پر پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ اس کے لیے خاص شرط ہے۔ سنیے شرط کیا؟ پھر دوہرا دوں کہ نماز تو ہم ہر محکومی کے زمانے میں پڑھ سکتے ہیں، ہر حکومت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، ہر باطل نماز معاشرے میں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جماعت جو اٹھی ہے، یؤمنون بالغیب والی، اس نظام کو قائم کرنے والی، یہ جماعت جب بسر اقتدار آئے گی، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں اس زمین میں حکومت حاصل ہوگی، تمکن حاصل ہوگا، تو کیا کریں گے جی؟ اب اس کے بعد ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ بتایا ہوگا یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا، یہ پلانز ہوں گے، اور یہ فوج ہوگی، اور جو بھی ہمارے ذہنوں میں ہے، کہا ہے کہ جب ان کی اپنی حکومت قائم ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، صلاۃ کریں گے۔